بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مارچ 2018 کو پاکستان کے سینٹ کے اندر یعنی ایوان بالا کے اندر ایک بل پیش کیا جاتا ہے جسے 2 ماہ کے قلیل وقفے کے بعد 18 مئی 2018 کو پاس کروا لیا جاتا ہے۔ یہ بل کیا ہے، کس کے لیے پیش کیا گیا، یہ بل پیش کرنے والے کون ہیں اور اس بل کے پیش کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس بل کو ٹرانسجنڈر بل کا نام دیا گیا، جو بیسک ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل ایکٹ 2018 کہلاتا ہے۔ یہ بل پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا۔ اس کے پیچھے جو چھپی طاقتیں ہیں وہ غیر ملکی طاقتیں ہیں، جن میں سے ایک مشہور زمانہ اور بدنام ہم جنس پرستی کی تنظیم جسے LGBT اور آج کل LGBT+ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اس کی یہ کارستانیاں ہیں کہ انہوں نے اسے لانچ کیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کی قومی اسمبلی سے اسے پھر منظور بھی کروا لیا گیا۔ بیسک جو یہ بل تھا وہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے تھا تاکہ انہیں پروٹیکشن دی جائے، ان کو تحفظ دیا جائے، اور ان کو تحفظ دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ان کو تحفظ دینے کے نام پر یہ ایک کھیل کھیلا گیا اور پھر اس بل کے ذریعے ہم جنس پرستی کی طرف ایک راستہ کھولا گیا اور طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بل کیوں پیش کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو یہ بل خواجہ سراؤں کے لیے پیش کیا گیا، لیکن خواجہ سرا اس بل سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ دوسرے لوگ جو اس بل کی آڑ میں اور اس بل کے پیچھے چھپ کر اپنے مقاصد اور اپنے فائدہ حاصل کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ سراؤں نے اس بل سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسرے لوگوں نے اس بل کا کتنا غلط استعمال کیا اور اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ UK کے اندر 2018 کو 2004 کو یہی بل ہم جنس پرستی اور ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا۔ 2004 کے اندر جو UK سے یہ بل پاس ہوا، UK اسمبلی سے، وہاں پر میڈیکل بورڈ بنایا گیا اور طبی معائنے کے بعد یہ بات رکھی گئی کہ طبی معائنے کے بعد کوئی بھی بندہ اپنی جنس کا تعین کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر وہاں پر بھی جب آپ نادرا کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہوں تو نادرا آپ کو 2 سال کا ٹائم دیتا ہے کہ آپ 2 سال خوب غور و فکر کر لیں، سوچ لیں، اور سوچ و بچار کے بعد آپ واپس آئیں کہ آپ واقعہ ہی آپ کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ عورت کی طرف جانا چاہتے ہیں یا مرد کی طرف جانا، یا عورتیں مردوں کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ تو امریکہ کے اندر اس طرح کا قانون ہے، 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ UK کے اندر وہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ معائنہ کرتا ہے، اور معائنے کے بعد وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہاں آپ کے اندر یہ نشانیاں زیادہ پائی جا رہی ہیں اور یہ نشانیاں کم ہیں، لہٰذا آپ اپنی جنس کا تعین یوں کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بدنصیبی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل بورڈ نہیں ہے، کوئی طبی معائنہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک قانون کے تحت جو قانون بن چکا ہے، اس کی شق نمبر 3 کے تحت آپ نادرا کے پاس جائیں اور نادرا کو کہیں کہ میں اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے احساسات کی بنیاد پر اپنی جنس کا تعین عورتوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں، یا عورت کہے کہ میں مردوں کی طرف کرنا چاہتی ہوں، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنی خواہش پر اپنے جو کاغذات ہیں آپ کے وہ عورتوں کی طرف کیے جائیں، اسے عورتوں کی طرف منتقل کیا جائے آپ کے کاغذات کو، اور آپ کو سارے کاغذات عورتوں والے بنا دیے جائیں۔ اسی طرح کوئی عورت جاتی ہے اور اپنی خواہش یا احساسات کی بنیاد پر کہتی ہے کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں اور میرے اندر یہ نشانیاں ہیں، تو کوئی میڈیکل بورڈ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو نادرا کاغذات بنا کر دے گا۔ جب کاغذات بن جائیں گے تو پھر اگلی رائے یہ ہموار ہوتی ہے کہ ایک مرد
عورتوں والے کاغذات بنوا کر مرد ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت مردوں والے کاغذات بنا کر عورت ہی کے ساتھ رہ سکتی ہے، یعنی ہم جنس پرستی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم جنس یعنی ایک جنس کے دو بندے اکٹھے رہیں، یعنی دونوں مرد اکٹھے زندگی بسر کریں یا دونوں عورتیں اکٹھی زندگی بسر کریں، اسی کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، جو سراسر قرآن اور حدیث مبارکہ کے خلاف۔ ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کروں گا، آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو مسند احمد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو صرف مشابہت اختیار کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، تو یہاں تو ہم جنس پرستی کی طرف لے کر قوم کو جایا جا رہا ہے، اور ہم جنس پرستی کی طرف دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اب اس کا 2018 سے لے کر 2021 تک اس کا مثبت کتنا استعمال ہوا، منفی استعمال کتنا ہوا، اس کا پازیٹیو نیگیٹو رول کیا رہا، تو 2018 سے لے کر 2021 تک یعنی 3 سالوں میں نادرا کو 30,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 16,000 کچھ درخواستیں مردوں نے دیں کہ ہماری جنس کا تعین عورتوں کی طرف کیا جائے، یعنی ہمیں عورتوں والے کاغذات بنوا کر دیے جائیں، جبکہ 15,000 کچھ عورتوں نے درخواستیں دیں کہ ہمیں مردوں والے کاغذات بنوا کر دیے جائیں، یعنی ہمیں مردوں کی صف کے اندر شامل کیا جائے۔ اب جن کے لیے یہ قانون بنا تھا، یعنی خواجہ سراؤں کے لیے، انہیں پروٹیکشن دیا جائے، انہیں تحفظ دیا جائے، ٹوٹل 30 درخواستیں موصول ہوئی نادرا کو خواجہ سراؤں کی طرف سے، کہ جن میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں مردوں کی طرف ہماری جنس کا تعین کیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ ہماری جنس کا تعین عورتوں کی طرف کیا جائے۔ تو ٹوٹل جن کے لیے قانون بنا تھا 30 درخواستیں ان کی موصول ہوئیں، جبکہ 30,000 سے زائد درخواستیں ان لوگوں نے دی جو اس قانون کے تحت اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہم جنس پرستی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ تو یہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اسے ہوا دینا چاہتے ہیں، جن کے لیے یہ قانون بنا انہیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ اب اس بل کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، جو حکمران ہیں ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر وہ ترمیم کریں کہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے، اور میڈیکل بورڈ وہ اچھی طرح ٹیسٹ کرے، طبی معائنہ کرے، اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ جنس کا تعین کس طرف ہو رہا ہے، کیا اس بندے کے اندر فلاں فلاں نشانیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی جنس کو تبدیل کر دیں، یا فلاں عورت جس کے اندر فلاں فلاں نشانیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی جنس کا تعین مردوں کی طرف کریں، تو میڈیکل بورڈ کے بعد جا کر کوئی بندہ بھی اپنی جنس کا تعین کرے۔ ایسے ہی جب دل چاہا تو اپنی جنس تبدیل کروا دی، یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے؟ تو اس کے مضر اثرات یعنی اس کے نقصانات جو معاشرے کے اندر ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت مردوں والے کاغذات بنا کر وہ وراثت سے پورا حصہ، یعنی جو مردوں کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کا جو حصہ ہے وہ 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، یعنی نصف حصہ ہے۔ تو کوئی بھی عورت وہ مرد بن کر مردوں والے کاغذات بنا کر وراثت کا پورا حق لے سکتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی مرد عورتوں کے کاغذات بنا کر عورتوں کی پوسٹوں پر، عورتوں کی جو سیٹیں ہیں وہاں پر وہ جاب کر سکتا ہے، عورتوں کے اسکولوں کے اندر جاب کر سکتا ہے، عورتوں کے جو بالکل عورتوں کے لیے جو چیزیں جگہ بنائی گئی ہیں وہاں پر جا سکتا ہے۔ مثلا جو ٹائلٹ ہے، لیڈیز واش روم عورتوں کے لیے جو بنائے جاتے ہیں ایسے مقامات پر، وہاں پر ایک مرد عورتوں کے کاغذات بنا کر وہاں پر جا سکتا ہے، اور اسی طرح عورت مردوں کے کاغذات بنا کر مردوں والی جگہوں پر جا سکتی ہے۔ تو اس کی اس طرح مضر اثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ مالک کریم ہمیں اس طرح کا کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس قانون کو پاس کیا یا تو اگر وہ اس بات سے لا علم ہیں تو وہ اس بات سے رجوع کریں، اور اگر وہ علم رکھتے تھے اس بات کا کہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں اس کے اندر جو فلاں فلاں شکے ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، اور بے راہ روی کی طرف اور جنسی تعین کی طرف اور ہم جنس پرستی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، جو قوم لوط کا عمل ہے اس طرف لے کر جا رہی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اور پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کریم ہمیں ان چیزوں کے اندر، اس بل کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں وہ ترمیم کریں، اور ترمیم کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کے اچھے فائد کتنے ہیں اور اس کے مضر نقصانات کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔